ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہا کرتا تھا، اور پھر اس کو ایک دن پتہ چلا کہ اس کی مرغی جو ہے وہ سونے کا انڈا دیتی ہے، اور اس نے اس انڈوں کو بیچ کر بہت مال و دولت جمع کیا، اور وہ گاؤں کا ایک امیر ترین انسان بن گیا۔ لیکن کیا ہوا کہ اس کے دل میں اچانک ایک لالچ آئی، اور اس لالچ کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اور یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل میں سکسیس اور کامیابی کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہی ہیومن نیچر ہے کہ ہم جب بھی کبھی اپنی کسی کیریئر گروتھ کی بات کریں یا پھر اپنی ہیلتھ کی بات کریں، کبھی ریلیشن شپ کے اندر بات کرتے ہیں، تو ہمیشہ ہی ہم جلد بازی میں رہتے ہیں، عجلت میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا رزلٹ ہمیں میکسیمم رزلٹ ہمیں مل سکے اس کا۔ تو یہی چیز، یہی اسی پہلو کے اوپر اسٹیون کوی جو ہیں اپنی کتاب 7 ہیبٹس آف افیکٹو پیپل کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ وہ اسی میں نقل کرتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کسان تھا، اس کا جو سونے کے انڈے بیچ کے امیر ترین آدمی ہوا، اس کے دل میں ایک لالچ آئی۔ لالچ آنے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس مرغی کو جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ میں ذبح کر دیا جائے، اور اس کو بار بار صبح کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار ذبح کر کے اس کے سارے انڈے نکال لیے جائیں اور مزید امیر ہوا جائے۔ اور وہ ایسا ہی کرتا ہے، اور وہ اس مرغی کو وہ ذبح کر دیتا ہے، اور اس کے اندر سے، پیٹ کے اندر سے جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسا سونے کا انڈا نہیں ہوتا۔ تو اس سارے واقعے کے اندر کسان نے کیا کھویا؟ اس نے اپنی ایک مرغی کھوئی جو کہ اس کا اپنا ایسٹ تھا، اور وہ اس کی پروڈکشن جو تھی، وہ جو ریگولر بیسس کے اوپر ایک سونے کا انڈا اس کو ملتا تھا، وہ اس نے اس میں کھو دیا۔ تو یہی لالچ ہے جو کہ ہمارے انسانوں کے ہمارے درمیان عموماً ہوتی ہے، اور اس چیز کو اسٹیون کوی اپنی کتاب میں اس کے ٹرم استعمال کرتے ہیں، پی اینڈ پی سی۔ پی معنی پروڈکشن، اینڈ پی سی مطلب پروڈکشن کیپیبلٹی۔ پروڈکشن کیپیبلٹی یہ وہی چیز ہے جو کہ مرغی تھی۔ مرغی جو تھی وہ پروڈکشن ہاؤس تھا جو پروڈکشن کر رہی تھی ایک انڈے کی، اور جو انڈا تھا سونے کا وہ پروڈکشن ہے جو کہ وہ پی سے ڈینوٹ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جی وہ ہم پروڈکشن ہی کے پیچھے بھاگیں اور میکسیمم پروڈکشن ہم لے لیں، اور وہ سونے کا انڈا دینے والی جو مرغی ہے اس کو ہم نگلیکٹ کر دیں اور اس کو ہم ذبح کر دیں، تو پھر نہ وہ سونے کا مرغی رہے گی تو سونے کا انڈا بھی نہیں رہے گا۔ اور ہم اگر اپنی سراؤنڈنگز کے اندر بات کریں تو سراؤنڈنگز کے اندر بھی ہمارے یہی ہو رہا ہے کہ فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں ایک امپلائی کی، تو اس کا باس جو ہے اس امپلائی کو اتنا ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اس سے اوور ٹائم اس سے لے رہا ہے، اور میکسیمم پروڈکشن کے لیے، تاکہ پروڈکشن اچھی آ جائے اور گولڈن ایگ جسے ہم کہہ رہے ہیں اس کو وہ میکسیمم لے سکے۔ لیکن وہ کچھ مہینوں کے لیے ہی ہو پاتا ہے، اس کے بعد امپلائی جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، برن آؤٹ ہو جاتا ہے، یا تو ریزائن کر جاتا ہے یا پھر ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دوسری اگزامپل یہ ہو سکتی ہے، یہی ہمارے سراؤنڈنگ میں ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر، کسی بھی ایک پروجیکٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر اتنی انتھک محنت کرتے ہیں کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ کیونکہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کو اگنور کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں اچانک سے، اور وہ جو کام ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، جس کے لیے ہم صبح شام بھاگ رہے تھے، اور وہ ایسے ہی رک جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی لائف کے اندر اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم ہم اپنی چیزوں کو برابر بیلنس لے کے چل رہے ہیں، پروڈکشن اور پروڈکشن کیپیبلٹی کو برابر لے کے چل رہے ہیں کہ بھی نہیں چل رہے، یا پھر ہم صرف پروڈکشن ہی کی جانب گئے ہوئے ہیں، اور اس مرغی کو ہم نے ذبح کرنے کا پلان بنا رکھا ہے جو کہ ہمیں سونے کا انڈا دے رہی ہے۔ تو آپ نے کبھی اپنے سکسیس کے پیچھے کسی ریلیشن شپ کو یا پھر اپنی ہیلتھ کو نگلیکٹ کیا ہو تو ضرور کمنٹ میں بتائیے، اور سبسکرائب کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیبٹ نمبر 1 جو کہ ہے بی پرو ایکٹیو۔ تھینک یو۔